میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کوئی لڑکی والے کوئی لڑکا ڈھونڈتے ہیں یا کوئی لڑکے والے کوئی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو ان کے اندر 4 وجوہات ہوتی ہیں، 4 ایسی چیزیں، 4 ایسی وجوہات ہیں جن میں سے یا تو چاروں یا ان میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے کہ لڑکی والا لڑکے یا لڑکے والا لڑکی کی طرف جو پیغام نکاح بھیجتا ہے ان 4 میں سے کوئی ایک چیز کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے جس کی وجہ سے نکاح یا لڑکی یا لڑکے کا ہو جاتا ہے؟ اب ان کے گھر والے پہلے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ حدیث میں 4 چیزیں ہیں۔ تنکح المرأۃ، جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لأربعین، 4 وجوہات ہیں، لمالہا، یا تو مال کی بنیاد پہ کسی سے نکاح کیا جائے گا، لحسبہا، یا کسی کے حسب و نسب کی بنیاد پہ نکاح کیا جائے گا، لجمالہا، یا خوبصورتی کی بنیاد پہ نکاح کیا جائے گا، لدینہا، یا دین کی بنیاد پہ نکاح کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ خود توجہ رکھیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 4 وجوہات بتائی ہیں۔ اگر کسی نے لڑکی کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے تو یا تو دیکھتے ہیں کہ یار اس لڑکی اس خاندان میں نکاح کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ بڑی موٹی سامی ہے، ان کی بڑی زمینیں ہیں، بڑا بینک بیلنس رکھتی ہیں، بڑی جائیداد رکھتی ہے، ان کے پاس نکاح کے لیے پیغام بھیجو، یہ لڑکی ہماری گھر کی بہو بنے گی تو اس کی جائیداد بھی ہمارے حصے میں آئے گی، اس کا بینک بیلنس بھی ہمارے حصے میں آئے گا۔ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اس کا مال ہمارے گھر میں آئے گا، حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ کبھی کبھی آپ کی دنیا کے اندر رشتے کی بنیاد لمالہا، یعنی مال کی بنیاد پہ، جائیداد کی بنیاد پہ، بینک بیلنس کی بنیاد میں لڑکی ڈھونڈی جائے گی، یا لڑکی والے جب لڑکے کا پیغام آئے گا تو وہ کہیں گے بابا لڑکا قبول کر لو۔ لڑکی کے گھر میں بندے بیٹھے، بھئی کیا وجہ ہے آپ نے اس لڑکے کو قبول کیوں کیا اپنی بیٹی کے لیے؟ اور اللہ کے بندے معلوم نہیں ہیں، بڑے زمیندار ہیں، بڑی جائیداد ہے، بڑا مال رکھتے ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے، ان سے نکاح کر لو، تیری بیٹی کو بڑی زمینیں ملیں گی، بڑی جائیداد ملے گی، بڑی خوشیوں بڑا گھر ہوگا، بڑے بنگلوں کے مالک ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، لڑکے والوں کا اس لیے پیغام قبول کیا جاتا ہے تاکہ مراد ان کا مال کمانا ہو، ادھر لڑکی والوں کا اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ مال مراد ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر نے 1450 سال پہلے بتایا کہ نکاح کی بنیاد وہ مال کے اوپر ہوگی، بنگلوں کے اوپر ہوگی، زمینوں کے اوپر ہوگی، جائیداد کے اوپر ہوگی۔ آج وہ کام چل رہا ہے کہ کبھی کبھی رشتے اس لیے قبول کیے جاتے ہیں کہ آگے مال بن جائے گا، مال ہمارا ہو جائے گا، گاڑی ہماری ہو جائے گی، پیسہ ہمارا ہو جائے گا۔ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے آج نکاح کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ پاک پیغمبر آپ اگلی بات بھی فرمائیے، فرمایا کبھی کبھی مال مقصود نہیں ہوتا، اس سے اگلی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی برادریاں جوڑیں گی، نکاح ہوگا، بنیاد لحسبہا ہوگا۔ لحسبہا کا مطلب کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کبھی کبھی لڑکے لڑکی کے خاندان والے اس لیے رشتہ جوڑیں گے کہ حسب و نسب کے اندر، قوم قبیلے کے اندر، برادری کے اندر سے بڑے اونچے سٹیٹس کے ہیں، ان کا سٹیٹس بڑا اونچا ہے، ان کا قوم قبیلہ بڑا اونچا ہے، ان کی جو ذہنیت ہے وہ بڑی اونچی ہے، تو کبھی کبھی لڑکی اس لیے گھر میں لے آئی جائے گی کہ ان کا خاندان، ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کے خاندان میں بابا جی آئی جی ہے، اس کے بھائی وہ بریگیڈیئر ہیں، اس کے چاچا ماما وہ بڑے آفیسر ہیں، ان کے آفیسری کو دیکھ کے، ان کے بیجز کو دیکھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کے، ان کے سارے خاندان کے حسب و نسب کو دیکھ کے، عہدوں کو دیکھ کے یہ وہاں پہ شادی کرے گا کہ یار اس بچی کو اپنے نکاح میں اس لیے لیتا ہوں، کل کئی کچہری میں فیصلہ پڑا تو یہاں کا بندہ وکیل بھی مل جائے گا، کل کا اللہ نہ کرے معاملہ الٹا ہوا تو فوج میں ان کے بندے ہیں،
ہیں, کچہریوں میں ان کے بندے ہیں, پولیس میں ان کے بندے ہیں. کبھی کبھی حسب و نسب کو دیکھ کے, خاندان کو دیکھ کے, قبیلے کو دیکھ کے اس لیے شادی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی آگے بڑھ کے فرماتے ہیں, لوگوں یہ دو بنیادیں ہیں کہ کبھی تو مال کی وجہ سے لڑکا لڑکی کا نکاح ہوگا, کبھی ان دونوں کے حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح ہوگا. پاک پیغمبر نے تیسری چیز بیان فرمائی ہے, یا رسول اللہ اور بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کبھی کبھی نکاح کی بنیاد وہ کون سی ہوگی, وہ حسنہا. اللہ کے نبی نے فرمایا مالہا جمالہا. ایک اس میں وجہ تیسری یہ ہے کہ کبھی کبھی لڑکی اس لیے لی جائے گی کہ بڑی خوبصورت ہو, بڑی خوبصورت ہو. خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر لڑکیوں کو لیا جائے گا. لڑکی والے لڑکوں کو اس کے لیے لیں گے کہ بڑا حسن و جمال کا پیکر ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا پیارا ہے, بڑی شکل و صورت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جیسے ہم یہ کہیں کہ چٹی چمڑی والی ہے, بھئی چٹی چمڑی کو دیکھ کے اس کے کالے دل کو بھول جائے گے, اس کی چٹی چمڑی کو دیکھ کے, اس کے سفید چمڑے کو دیکھ کے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے. لیکن کبھی نہیں دیکھا گا اور بھائی گندے اعمال کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے, بے نمازی ہونے کی وجہ سے, بے پردہ ہونے کی وجہ سے, غیبت اور معاملات کی وجہ سے اس کا چمڑا اوپر کا سفید ہے, اس کا دل کالا ہے, کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. کالا دل ہو چاہے زنگ علود ہو لے لیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. آج یہ بنیاد بنتی جا رہی ہے وہ خوبصورت ہو. نہیں جی ہم نے تو اپنے گھر کی بہو اس کو بنانا ہے. اور بھئی بتاؤ تو صحیح یار, کوئی اس کی وجہ بتاؤ, کوئی اس کی کارکردگی بتاؤ, کوئی اس کے اعمال بتاؤ. یار چھوڑو, لڑکی بڑی خوبصورت ہے, اس کو گھر کی بہو بنایا جائے گا. آج جو آپ کہہ رہے ہیں, آج جو آپ کے رشتوں کی بنیاد پڑ رہی ہے, میرے پاک پیغمبر نے 1450 سال پہلے آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے کہا تھا لوگوں اس بنیاد پہ نکاح مت کرنا. لڑکی خوبصورت ہے, لڑکا خوبصورت ہے, اور بے خوبصورتی کی بنیاد اس کو نہ بنانا. یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کون سی وجہ کو ڈھونڈیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لدینہا, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو دین کو بنیاد بنا کے رشتے کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کو بنیاد بنا کے رشتے کریں گے. کیا مطلب؟ کچھ میں نے آپ کو بتا دیے نا کہ مال کو دیکھ کے بہو لے آئیں گے یا داماد لے آئیں گے, اس طریقے سے حسب و نسب کو دیکھ کے بہو یا داماد لے آئیں گے, کچھ خوبصورتی کو لے کے آئیں گے. اور ایک کیا وجہ بتائی کہ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دین کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ ڈھونڈیں گے, دین کو سامنے رکھتے ہوئے رشتہ ڈھونڈیں گے کہ بھئی دین کتنا ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ایک اللہ والے گزرے, ان کی بچی جوان ہوئی, رشتے آنا شروع ہوئے کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی. تو جب ان کی بچی کے رشتے آنا شروع ہوئے تو بڑے بڑے لوگ رشتوں کے لیے آئے. تو ایک آیا, اس نے کہا دولہا کو ملاؤ ہونے والے, بٹھایا بھی آپ بتاؤ آپ کے پاس کیا کیا ہیں, بتاؤ اپنی تعارف کراؤ. تو اس نے تعارف شروع کیا, جی میں MBBS ڈاکٹر ہوں, فلانے ہاسپٹل میں میری جاب ہے, میری فلانی ڈگری ہے, میرا یہ اسٹیٹس ہے. وہ کہتے بھائی اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, یہ بتاؤ قرآن پاک حفظ کیا؟ جی نہیں. عالم ہو؟ جی نہیں. مفتی ہو؟ جی نہیں. بھائی ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے؟ جی نہیں. وہ بار بار کہتا تھا میں ڈاکٹر ہوں, میری 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہے, میری اپنا بنگلہ ہے, میری گاڑی ہے. وہ کہتے ہیں تو یار میں نے تم سے یہ فضول تعارف نہیں پوچھا, یہ بتاؤ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو, نازلہ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہتے یہ تو نہیں ہے. نماز کی کیا صورتحال ہے؟ نماز کچی ہے. وہ بڑے کہنے لگے بھائی میں اپنی بچی کے لیے یہ 1.5-2 لاکھ تنخواہ کا رشتہ, یہ گاڑی بنگلے والے کا رشتہ اس لیے قبول نہیں کر سکتا, جو رب کا باغی ہے وہ میری بیوی کو کیسے محبت عطا کرے گا؟ جب بنیاد آپ کی یہاں سیٹ ہو جائے, جب آپ کی بنیاد نماز پہ سیٹ ہو جائے, جب آپ کی بچی کا بننے والا شوہر وہ نمازی پرہیزگاری کے اس اسٹیٹس پہ آ جائے,
مجھے بتاؤ پھر طلاق کیسے ہوتی ہے، مجھے بتاؤ پھر مشکلات کیسے آتی ہیں۔ خدا کی قسم کبھی مشکل نہیں آئے گی جب آپ کی بنیاد دین ہوگا۔ پہلے زمانے میں اسی دین کو بنیاد لے کے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے رشتے ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور کی مثال، آپ نے ایک فضائل اعمال کا مشہور واقعہ سنا ہوگا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا میری نسبت تبلیغی جماعت کے اور میری کتابیں بھی یہی انہی کے ساتھ بات چلاتا رہتا ہوں۔ آپ نے ایک فضائل اعمال کا واقعہ سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا تو رات کو 1-2 بجے 3 بجے جب سارا شہر سو جاتا مدینہ پاک کا، تو یہ اپنے ایک غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے اور پھرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ وقت کے امیر المؤمنین پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھائی میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مشکل میں تو نہیں، تاکہ ان کا میں کوئی سہارا بن سکوں۔ چلتے چلاتے مدینے کی گلیوں میں سارا شہر میں سناٹا، ایک آواز سنائی دی کہ کوئی بڑھیا اماں کسی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ سنا ہوگا نا یہ واقعہ آپ نے۔ تو آگے سے لڑکی نے کہا اماں جان، حضرت عمر اب کان لگا کے کھڑے ہو گئے کہ جواب کیا آتا ہے۔ کہتی اماں جان میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتی، ملاوٹ نہیں کرتی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المؤمنین نے کل ہی حکم صادر فرمایا ہے کہ آج کے بعد دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہوگی، میں نہیں ملاؤں گی، امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ تو بڑھیا ماں نے کہا بیٹا رات کے 2 بج رہے ہیں، مدینہ سویا ہوا ہے، مدینے کی عوام سوئی ہوئی ہے، امیر المؤمنین اپنے استانے میں موجود ہیں، بھائی رات کے 2 بجے اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر، اپنی کوٹھے کے اندر یہ حکم دے رہی ہوں کہ اپنی بالٹی کے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو اس 4 دیواری میں۔ رات کے 2 بجے تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ آگے سے جواب سنیے، اس نوجوان بچی کا جواب آتا ہے اماں مجھے عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ میں نکاح پہ بات کو لے آ رہا ہوں، فضول آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا۔ عمر فاروق نے اپنے ساتھ اسلم جو غلام تھا، کہتے اس کے اوپر کو نشان لگا، اس غور سے اس گھر کو دیکھ لے۔ انہوں نے ایک کراس لگایا، صبح ہوئی، کہا جاؤ اسلم پوچھو یہ کس کا گھر تھا، کون کون رہتا ہے، تھوڑی معلومات لے کے آؤ، یہ گھر میں بڑھیا کون تھی، یہ جوان لڑکی کون تھی۔ حضرت اسلم صبح کو گئے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا گھر میں صرف 2 ہی عورتیں رہتی ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، باپ وہ فوت ہو گیا ہے، ایک بڑھیا بیوہ اور ایک اس کی یتیم بچی وہ گھر میں رہتی ہے۔ حضرت عمر کو بتایا گیا بیوہ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بالکل گزارے کے لائق ہیں۔ اے عمر فاروق، اے عمر امیر المؤمنین، غریب لوگ ہیں، بیوہ کا گھر ہے، یتیم بچی گھر میں رہتی ہے۔ فرمایا یہ پتہ کیا ہے کہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے؟ کہنے والے نے کہا امیر المؤمنین یہ پتہ کر کے آیا ہوں، لڑکی کنواری ہے، لڑکی کنواری ہے۔ جب یہ کہا گیا حضرت عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رب تیرا شکر ہے، یا رب تیرا شکر ہے۔ اور بھئی کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ سارے بیٹے حضرت عمر کے سامنے آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا حضرت عمر نے باپ بیٹوں کو کہنے لگا یہ بتاؤ کسی کو شادی کی حاجت ہے، کوئی نکاح اور کرنا چاہتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا نہیں بابا میرے تو ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بیٹے کا نام عاصم تھا، عاصم بن عمر۔ فرمایا ابا جان میری ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر آپ چاہیں تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے ابا جان لڑکی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا لڑکی پسند ہو چکی ہے، پیغام بھیجتا ہوں۔ منظور کیا، بہو مجھے پسند آ گئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لکھرا کے میرے باسیوں، مجھے بتائیے آپ اور میں مال کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، برادریوں کو دیکھتے ہیں، جدادوں کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں۔ عمر تیرے اوپر قربان جاؤں، تو نے کون سا مال
دیکھا تھا؟ تو نے کون سی چیز دیکھی تھی؟ تو نے ان میں کون سی پسند کیا تھا؟ عمر تیری پسند ان میں کیا ہے؟ فرمایا میری پسند یہ ہے جو رات کے 2 بجے رب سے ڈرتی ہے وہی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جو رات کے 2 بجے میرے رب سے ڈرتی ہے عمر کی بہو یہی بنے گی۔ اور اسی رات کے ایک جملے والے کے پاس پیغام بھیجا، وہ غریب لڑکی، وہ یتیم لڑکی، وہ بیوہ کی لڑکی حضرت عمر نے اپنی بہو چنی۔ اور قربان جو یہ رشتہ ایسے مبارک ہوا حضرت عاصم کی اسی لڑکی سے جو رات کے 2 بجے اللہ سے ڈر رہی تھی، ایک بیٹی ہوئی جس کا نام لیلہ تھا۔ اس لیلہ کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو ساری دنیا ثانی عمر کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز۔ اسی شہزادی کا بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب دین پہ بنیاد بنے گی، جب رشتے دین کی بنیاد پہ ہوں گے تو خدا کی قسم پھر رشتوں کے اندر سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ آخری بات کرتے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، میں نے کہا نا اس زمانے کے رشتوں کی بنیاد دین تھا۔ جب ان کی بنیاد دین تھا تو پھر ان کو مشکلات نہیں آئی، پھر ان کو پریشانیاں نہیں آئی، پھر اللہ نے ان کے اس نسلوں کو بہترین بنایا، وجہ دین تھی۔ آپ اور میری طرح مال کو دیکھ دیکھ کے رشتے نہیں کرتے تھے۔ آج تو 16 محلوں میں اماں حضور پھرے گی، اس کو لڑکی پسند نہیں آ رہی۔ اماں کیوں پسند نہیں آئی؟ تھوڑا نک وڈا ہس، اماں تا آپڑا 2 گز ہوندے، اون دا آدھا فٹ برداشت نہیں کریں گی، ان کا آدھا فٹ برداشت نہیں ہوگا۔ میرے اگر اس چیز پہ آپ کو اس کا ناک پسند نہیں ہے، آپ جس کی بیوی ہیں اماں حضور، اس نے آپ کو 2 گز کے ساتھ پسند کر لیا، اگر وہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھتا تو تو نہ اماں بنتی نہ وہ بہو کے قابل بنتی۔ بھئی اپنے آپ کو دیکھ کے آگے چلو نا، ہم اس کی بنیاد نہیں رکھتے۔ تو دین کو مقصود بناؤ، تقوی کو مقصود بناؤ، دولہا ڈھونڈو اپنی بچی کے لیے۔ آج ایک نئی مصیبت ہمارے سروں پہ سوار ہوئی ہے، بچیاں جوان تو چھوڑو دہلیز کراس کرتی جا رہی ہیں اور ان کو لڑکا نہیں مل رہا۔ بھئی لڑکا کیوں نہیں مل رہا؟ بھئی لڑکے تو آئے تھے، نوکری نہیں تھی۔ آج ایک نوکری نہیں تو چھوکری نہیں، نوکری نہیں تو چھوکری نہیں۔ جیسے ہمارے ختم نبوت والوں نے ایک نعرہ بنایا نا، ختم نبوت، اگلا کہتے ہیں زندہ باد۔ انہوں نے ایک اپنا نعرہ بنایا ہے، نوکری نہیں تو چھوکری نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بنیاد جب آپ کے ہونے والی داماد کی نوکری پہ کھڑ جائے، آپ کے ہونے والے داماد کی بنیاد جب پیسے پہ کھڑ جائے، مجھے بناؤ رشتے آگے کیسے چلیں گے؟ چلیے میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ایک سیر کراتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، نام ہے حضرت شیخ سید ابو صالح رحمت اللہ تعالی، نوجوان ہیں، کوئی عمر ہے 18-20 سال کے قریب، نوجوانی میں رب کو راضی کرنے کی محنت میں ہیں۔ ایک مرتبہ 3 دن کی بھوک میں ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کی بھوک میں نہر پہ وضو کرنے گئے کہ یار چلو کچھ نفل پڑھ لوں۔ اسی دوران کے اندر، بھائی سنیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا، اس بزرگ نے، اس نوجوان نے نہر پہ وضو کرتے ہوئے ایک سیب کو دیکھا کہ نہر میں سیب چل رہا ہے، تیر رہا ہے۔ انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کیا اٹھایا بھائی؟ سیب۔ کیا اٹھایا بھائی؟ سیب کو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایک 20-22 سال کا جوان ہو، 3 دن کا بھوکا ہو، نہر پہ وضو کر رہا ہے، ایک بہتا ہوا سیب جا رہا ہے، اس نے ایسے لیا، بڑا خوبصورت تازہ سیب، اس نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد ابھی وضو مکمل ہی کیا تھا، کھڑے ہوئے تو دماغ کی گھنٹیاں بج گئی، اور بابا کس منہ سے نفل پڑے گا، کس
منہ سے رب کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ بھئی کیا ہوا؟ فرمایا تو نے یہ سیب کے مالک سے پوچھا بھی ہے کہ میں نے سیب کھایا ہے؟ یہ کسی کا تو سیب ہوگا نا، کوئی تو اس سیب کا مالک ہوگا نا، بھئی بغیر مالک کے پوچھے تو نے سیب کھا لیا ہے؟ مجھے بتائیں، ایک امت یہ تھی لکھرا والو، ایک امت یہ تھی جب دین کی محنت میں یہ امت تھی تو ایک سیب کھانے پہ اس کے مالک سے حق بخشوانے گئے۔ آج لکھرال ہے، رتہ کلاچی والے، پورا ڈیرہ اسماعیل خان، پورا پاکستان دھیاں تا پورا حصہ کھا دی بیٹھی ہے، بہنوں کا حصہ کھائی بیٹھی ہے، بیویوں کا حصہ کھائی بیٹھی ہے۔ اور کون سے بزرگوں کی بات کرتے ہو؟ آپ جتنے درباروں پہ ٹکرے مارنی ہے مار لو، بہن کا حصہ مار کے آپ بخشواؤ گے؟ سیب کے اوپر ڈر گئے، سیب پہ ڈر گئے، ہے کس کا سیب ہوگا پوچھا نہیں ہے۔ انہوں نے اسی نہر کے ساتھ ساتھ کنارے پہ چلتے چلتے کہ میں معلوم کرتا ہوں سیب کس کا ہے، کافی چلتے رہے، آگے دیکھا ایک بہت بڑا گھر ہے، باغ ہے، اس باغ کے اندر سیب لگے ہوئے ہیں درخت پہ، اور اس کی ٹہنیاں وہ جھک رہی ہیں نہر کے اوپر، اور ادھر سے سیب گرتا ہے اور بہ جاتا ہے۔ انہوں نے یقین کیا کہ اسی باغ کا سیب ہے، اندر گئے، بھائی بتاؤ مالک کون ہے؟ انہوں نے بتایا مالک ہے عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی، وقت کے بڑے بزرگ تھے، اس باغ کے مالک وہ ہیں، ان سے ملایا جائے۔ ملایا گیا تو آگے کہا کہ مالک صاحب آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بھائی کس بات کی؟ انہوں نے کہا آپ کا ایک سیب وہ نیچے گرا، نہر میں بہتا جا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے کھا لیا ہے، بعد میں خیال آیا مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کا نام لے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک سیب کی وجہ سے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے اس بندے نے کہا، اس مالک نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کو یہ سیب معاف نہیں کروں گا، میں تو آپ کو یہ سیب معاف نہیں کروں گا، آپ کو یہ معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ وہ آگے گڑ گڑانے لگا یار معاف کر دو، غلطی سے کھا لیا۔ وہ مالک اکڑ گیا، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اگر تو بہت مجبور کرتا ہے میری ایک شرط قبول کر لے، معاف کرتا ہوں، ایک شرط قبول کر۔ بھئی کون سی شرط قبول کروں؟ اس نے کہا، اب سنیے اس کی شرط مالک کی، کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گھنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے وہ پکڑ نہیں سکتی اور پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، مکمل کی مکمل وہ اپاہج ہے، وہ معذور ہے، تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ حضرت شیخ ابو صالح نوجوان کہنے لگا یار یہ شرط تو بہت مشکل ہے، بڑی مشکل شرط ہے، اندھی بھی ہو میری بیوی، گھنگی بھی ہو، بہری بھی ہو، چل بھی نہ سکتی ہو، پکڑ بھی نہ سکتی ہو، میں نے اس مردہ لاش کو کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر شادی نہیں کر سکتے تو جاؤ، میں کل قیامت کے دن اس سیب کے بارے میں تیری گریبان سے پکڑوں گا۔ پھر اللہ سے ڈر گئے، فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ کی یہ لڑکی منظور ہے، مجھے آپ کی یہ لڑکی منظور ہے۔ پھر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد یہ شیخ ابو صالح جب اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے، اندر داخل ہو کے گھونگھٹ اٹھایا، اٹھاتے ہی فوراً باہر نکل کے آ گئے، باہر سسر خیر ہے کیوں نکلے ہو؟ فرمایا کسی غلط کمرے میں چلا گیا، کوئی اور بیٹھی ہے، بھئی کون ہے؟ بھئی نہیں نہیں تیری بیگم ہے۔ بھئی یہ تو آپ کہہ رہے تھے نابینا بھی ہے، گھنگی بہری بھی ہے، اپاہج بھی ہے، لیکن یہ جو اندر میں نے گھونگھٹ اٹھایا یہ تو کائنات کی خوبصورت حسین و جمیل پری بیٹی ہے،
میں نے آج سے پہلے کوئی ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، یہ صحیح سلامت ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ سسر کہنے لگا، او بھائی تو میری بات کو نہیں سمجھا، جب تو میری دہلیز پہ ایک سیب کو بخشوانے آیا، ادھر میری بیٹی جوان تھی، میں بھی سیب کے اس درخت کے نیچے نفل پڑھ کے اللہ سے رو کے کہہ رہا تھا، اللہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی امیر زادہ نہیں چاہیے، کوئی بادشاہ نہیں چاہیے، کوئی شہزادہ نہیں چاہیے، کوئی حسن والا نہیں چاہیے، اے اللہ میری بیٹی عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے، نیک بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، اے اللہ اس کو وہ شوہر عطا فرما دے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو۔ جب تو ایک سیب کی معافی مانگنے آیا، میں نے دل میں سوچا جو ایک سیب کی وجہ سے رب سے ڈر گیا ہے، وہ میری بیوی اپنی بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوگا، اللہ سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ مبارک ہو تجھے تیری بیوی نے کبھی آنکھ سے کوئی غلط نہیں دیکھا، کان سے کچھ غلط نہیں سنا، دل و دماغ سے کبھی غلط نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا اندھی گنگی بہری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے آج کے اس بیان کا موضوع یہ ہے، اپنی بچی کے لیے جب بھی رشتہ ڈھونڈنا ہو تو دین کو سامنے رکھو، دین کو سامنے رکھو۔ بے شک آپ اس کے حسن کو دیکھو، آپ اس کے خاندان کو دیکھو، آپ اس کے حسب و نسب کو دیکھو، بالکل دیکھو، زیادہ فوکس جس چیز پہ ہو وہ دین پہ ہو کہ میرے ہونے والا داماد داڑھی والا ہے کہ نہیں ہے، حافظ ہے کہ نہیں ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہے، کوئی نہیں کہ پوری دنیا عالم حافظ نہیں ہے، یار کم سے کم یہ دیکھو پکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزے دار ہے کہ نہیں ہے۔ اور ادھر آپ کو بھی کہتا ہوں، جب اپنے بچے کے لیے بہو بناؤ تو اس کے سفید چمڑے پہ مر مٹو نہیں، اس کے دل کو بھی کبھی دیکھ لو کہ کبھی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ کا ادب بھی کرتی ہے کہ نہیں ہے، اور بازاروں میں گھومنے والی تو نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات دیکھو، جب دونوں طرف کے رشتے دین کو سامنے رکھ کے ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری اولادوں کے اندر سے اللہ ایسے شخصیات پیدا کرے گا جو اللہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی، سارے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد رشتوں کی بنیاد کو دین کے مطابق رکھیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔